بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کو صحابہ کے جنگی معرکے اور کیسے صحابہ نے ملک شام کو فتح کیا وہ داستان سنانے جا رہے ہیں، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اپنے سامعین سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبدالعزیز اور عبداللہ بن مجید وغیرہ حضرات سے روایت ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ خلافت میں جبکہ مسلمہ بن قیس کذاب مدعی نبوت قتل ہو چکے، طلیحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنفیہ مار ڈالے گئے، اہل عرب نے آپ کے اطاعت قبول کر لی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرما دے، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تم پر اپنی نعمتیں پورے کی اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے پاس جگہ تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر مع ان کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان الفاظ میں فرمایا تھا، یعنی مجھے زمین دکھلائی گئی، میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا، سو ان قریب جو زمین مجھے دکھلائی گئی وہ میری امت کے ملک میں آ جائے گی۔ اب تم سب متفق ہو کر مجھے اس کا مشورہ دو کہ تمہاری کیا رائے ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ تقریر ختم ہونے کے بعد سب نے متفق ہو کر جواب دیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا ارشاد فرمائیں اور جہاں اور جس جگہ آپ جانے کا حکم دیں ہم ہر وقت تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تم اللہ اور اللہ کے رسول اور بادشاہ کی اطاعت کرو۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور آپ نے ملوک یمن اور امراء عرب اور اہل مکہ معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ آپ نے تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، از طرف عبداللہ عتیق بن ابی قحافہ بجانب تمام مسلمانان، السلام علیکم۔ حمد و صلات کے بعد واضح ہو کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ اس کو کفار کے قبضے سے علیحدہ کر دیا جائے۔ تم میں سے جو شخص جہاد کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ وہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف تحریر فرمائی، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، یعنی تم ہلکے باری یعنی تھوڑا سامان ہو یا زیادہ کیسے ہی ہو، جہاد میں برابر جایا کرو اور اپنے مال اور جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرو۔ یہ خطوط آپ نے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ روانہ فرمائے اور خود جواب اور ان کے آنے کے منتظر ہوئے۔
جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ مع ساز و سامان اور جنگ کے سامان کے ساتھ خدمت میں آپ کے حاضر ہو چکے ہیں۔ یا خلیفہ رسول اللہ، میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے آپ کی فرمانبرداری کے ساتھ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں اور عن قریب پہنچ جائیں گے۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر، گروہ در گروہ مجاہدین آنے شروع ہوئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے ہوئے، جھنڈا ہاتھ میں لیے، ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سب سے آگے جو بہترین زرہ پہنے، قیمتی تلواریں حمائل کیے ہوئے یا خود پہنے ہوئے، عرب کی کمانیں لٹکائے ہوئے تھے، وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلہ کا سردار ذوالقلع حمیری ہی تھا جو ایک عمامہ باندھے ہوئے تھا۔ جس وقت وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے: میں قوم حمیر سے ہوں اور جن لوگوں کو آپ میرے ساتھ دیکھتے ہیں وہ جنگ میں سبقت کرنے والے اور حسب و نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہیں، شجاعت کے پیشے کے شیر اور دلیروں کے سردار ہے، بڑے بڑے مسلح بہادروں کو لڑائی کے وقت تلوار کے گاڑ اتار دیتے ہیں۔ ہماری عادت اور خود ہوئی لڑائی کی اور ہمت ہی مرنے اور مارنے کی ہے، اور ان سب عہدیداروں پر ذوالقلع ان کا سردار ہے۔ دمشق ہمارا ہے، وہاں کے رہنے والوں کو ہم ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر تبسم فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا: اے ابو الحسن، کیا تم نے رسول اللہ سے یہ نہیں سنا تھا کہ یعنی جس وقت قبیلہ حمیرہ اپنے اہل و عیال کے آویں تو مسلمانوں کو ان کی فتح کی خوشخبری سنا دینا کہ مسلمان تمام مشرکین پر فتح پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آپ نے سچ فرمایا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قبیلہ حمیر مع اہل و عیال و ساز و سامان گزر گیا تو ان کے پیچھے قبیلہ مزحج جو نہایت عمدہ قیمتی گھوڑوں پر سوار، باریک نیزہ ہاتھ میں لیے، سرکردگی قیس بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچا۔ یہ سردار بھی جس وقت حضرت ابوبکر صدیق کے قریب آیا تو آپ کو سلام کر کے اپنا اور اپنے قبیلے کا تعارف کرایا۔